اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانجینا الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور نجات دی یعنی بچا لیا ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اور جنہوں نے اپنایا تھا تقوی یعنی ڈر، محبت اور بندگی اللہ کی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں بھی بتا دیا کہ صالح علیہ السلام کی قوم کو کس طرح ہم نے ختم کر دیا اور بچایا کس کو؟ جنہوں نے اپنایا تھا ایمان، اللہ کی ڈر، اللہ کی محبت، اللہ کی بندگی اپنائی تھی۔ ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 53 کی تلاوت کی گئی اور اس کا ترجمہ پڑھا۔ آج ہم 53 سے 59 تک کی تلاوت کریں گے اور اس طرح پارہ نمبر 19 وقال الذین اختتام پذیر ہوگا اور ہم پارہ نمبر 20 میں داخل ہو جائیں گے۔ پارہ نمبر 20 کا نام ہے امن خلق۔ پارہ نمبر 19 وقال الذین۔ سورہ نمل جو کہ 27ویں صورت ہے وہ پارہ نمبر 19 میں کنٹینیو ہم نے شروع کی تھی اور پارہ نمبر 20 میں کنٹینیو جاری رہے گی۔ سورہ نمل جاری رہے گی، پارہ نمبر 19 سے نکل کر پارہ نمبر 20 میں داخل ہو جائے گی۔ آئیے 54 کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کا ترجمہ بھی پڑھتے ہیں۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، اور یاد کرو لوط کو جب کہا اس نے اپنی قوم سے، یہ کیا ہو گیا ہے تم کو کہ کرتے ہو بے حیائی کے کام ایک دوسرے کو دکھاتے ہوئے۔ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ، کیا تم آتے ہو مردوں کے پاس شہوت رانی کے لیے بجائے عورتوں کے، بلکہ تم ہو ایسے لوگ جو کرتے ہو کام جہالت کے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ شہوت زنی کرتے تھے مرد کے ساتھ، یعنی عورتوں کو چھوڑ کر۔ تو یہ جو آج کل بھی ٹرینڈ چل رہا ہے، آپ دیکھ ہی رہے ہیں آپ لوگ، تو یہ قرآن میں خاص حکم آیا ہے کہ یہ جہالت کے کام ہیں، بے شرمی کے کام ہیں، بے حیائی کے کام ہیں۔ کیا تم آتے ہو مردوں کے پاس شہوت رانی کے لیے بجائے عورتوں کے، بلکہ تم ایسے لوگ جو کرتے ہو کام جہالت کے۔ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، تو نہیں تھا کوئی جواب اس قوم کا علاوہ اس کے کہ کہنے لگے نکال دو آل لوط کو بستی سے اپنی، کیونکہ یہ لوگ ایسے ہیں جو رہنا چاہتے ہیں پاک باز۔ تو انہوں نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ لوط اور لوط کی قوم کو جو لوط پر اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان لائے لوط کے کہنے پر، تو ان سب کو نکال دو، کیونکہ یہ تو پاک باز لوگ ہیں، یہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں، ان کو نکال دو بستی سے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ، پھر بچا لیا ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو علاوہ اس کی بیوی کے، طے کر رکھا تھا ہم نے اس کے لیے وہ ہوگی پیچھے رہ جانے والوں میں سے۔ تو اس کی بیوی کیونکہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی تو اس کو ہم نے نہیں بچایا، باقی سب گھر والوں کو بچا لیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطْرًا فَسَاءَ مَطْرُ الْمُنذَرِينَ، اور برسائی ہم نے ان پر بارش پتھروں کی، تو تھی وہ بہت بڑی بارش، بری بارش ان لوگوں کے لیے جن کو کی جا چکی تھی تنبیہ، یعنی جن کو تنبیہ کی جا چکی تھی اور جو نہیں مانتے تھے اور جو مسلسل انکاری تھے حضرت لوط علیہ السلام کے پیغام پر، اللہ کی بندگی پر مائل نہیں تھے، تو ہم نے اس قوم پر پتھروں کی بارش کر دی اور اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ اللہ خیر عما یشرکون، کہو اے نبی الحمدللہ، تمام تعریف شکر اللہ کے لیے ہے، اور سلام ہو اللہ کے ان بندوں پر جن کو اس نے چن لیا ہے۔ پوچھو ان سے کیا اللہ بہتر ہے یا وہ الہ یا معبود یعنی بت جن کو تم ٹھہراتے ہو اللہ کا شریک۔ قل الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، کہو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحمدللہ کہو۔ کیا ہے الحمدللہ کا معنی؟ تمام تعریف شکر اللہ کے لیے ہے،
وسلام علی عبادہ الذین، اور سلام ہو اللہ کے ان بندوں پر جن کو اس نے چن لیا ہے۔ کیا اللہ بہتر ہے یا وہ الہ؟ اب بتائیں، کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں صاف صاف بتا دیا، اور یہ بھی بتا دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تم شکر ادا کرو، اور کہ جن کو اس نے چن لیا ہے۔ کیا اللہ بہتر ہے یا وہ الہ بہتر ہیں جن کو وہ ٹھہراتے ہیں اللہ کا شریک؟ تو اس طرح آج ہم نے 19واں سپارہ ختم کیا ہے، اور ہم 20ویں سپارے کو انشاءاللہ کل سے شروع کریں گے۔ سورہ نمل جاری رہے گی۔ قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھیے، آہستہ آہستہ پڑھیے، اور معنوں کے ساتھ پڑھیے۔ اپنے اہل خانہ کو بھی پڑھنے کی تلقین کیجیے، یہی قرآن و سنت پر عمل کیجیے، یہی دونوں جہانوں میں کامیابی کی کنجی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔